ایک سوال یہ ہے کہ امریکہ نے عمران خان کو کیوں لے کر آیا، کیوں ہٹایا؟ کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جس طرح ہم نے شیئر کی تھی کہ امریکہ مسلم حکمرانوں سے جو بنیادی طور پر ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ کہ وہ امریکہ کو ان کے وسائل چوسنے دے، ان کے امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات پورے کرے، اور اس کے باوجود عوام کو اس کے خلاف اٹھنے نہ دے، امریکہ کے خلاف اور نظام کے خلاف اٹھنے نہ دے، اور عوام کو مطمئن کر کے رکھے۔ تو یہ ایک مسلم حکمران کی امریکہ کی نظر میں کامیابی ہے، اور پھر وہ امریکہ ایسے حکمران کو کنٹینیو کرنے دیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ لوگ تو مطمئن تھے، تو امریکہ نے کیوں ہٹایا؟ اور جب اس کو ہٹا دیا تو اب تو لوگ نظام کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ تو ایک طرح سے ہماری اس انڈرسٹینڈنگ کے خلاف آ رہا ہے۔ پھر مزید بھی کچھ سوال میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کر دیا تھا، عمران خان نے ایسا کر دیا تھا، ایسے کر دیا تھا۔ تو یہ کس طرح سے فٹ بیٹھتا ہے اس امریکی پرسپیکٹیو کے ساتھ جو امریکہ جو ہے اس ریجن میں کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اگر عمران خان کو ہم چیک کریں کہ کب اس کو لایا گیا تھا، تو اس کو بنیادی طور پر ایک دم رائز ملی تھی جب ساری پارٹیاں توڑ توڑ کر اس کی پارٹی میں شامل کی گئی تھی، اور جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم نے وکٹیں گرا رہے ہیں، وہ 2011 میں ہوا تھا۔ اور وہ تب ہوا تھا جب پروفیسر احمد رفیق اختر کے گھر میں، جس کو ہارون الرشید کنفرم کرتا ہے، جنرل کیانی اور اس کی آپس میں سیٹنگ ہوئی تھی، اور احمد شجاع پاشا آئی چیف کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تھی کہ اس کو سپیس دیا جائے گا۔ یہ سپیس تب ملا جب 2011 میں عرب کے اندر 5 حکومتیں گر گئیں، اور لوگ الشعب یرید و اسقاط النظام، لوگ نظام کا انہدام چاہتے ہیں کہ نعرے لگا رہے تھے۔ اگرچہ ان کو نظام کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ جو کچھ ہو رہا تھا اس سے ناخوش تھے، تو وہ یہ نعرے لگا رہے تھے الشعب یرید و اسقاط النظام۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس نظام کو دیکھیں، اگر ہم بڑی مشکل سے ادھر تو بچا رہے ہیں، عرب کے اندر بڑی مشکل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر پاکستان میں یہ ہو گیا تو پاکستان میں تو جمہوریت کا جانسا بھی نہیں دے سکتے ہم کسی کو، کیونکہ جو ہے جمہوریت بھی لوگ چیک کر چکے ہیں، امریت بھی دیکھ چکے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں نظام کوئی بہت زیادہ خراب نہ ہو جائے اور سب کچھ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، تو اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اب ہم عمران خان کو سپیس دیتے ہیں، کیونکہ اس کی عوام میں پاپولرٹی ہے، عوام میں سپیس ہے اس کے پاس، تو اس لیے ہم اس کو یوز کر کے نظام کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ پاکستان کے تمام عوام 2008 2011-12 تک نا اس پورے نظام سے اکتا چکے تھے، کیونکہ انہوں نے مشرف کے بعد زرداری کا دور دیکھا تھا، تو اس لیے وہ ذرا بھی خوش نہیں تھے اس نظام سے۔ اس لیے ان لوگوں کو نظام کا حصہ بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ایسا بندہ لایا جائے جس سے ان کی امیدیں بن سکتی ہے، اور وہ یہ امید رکھیں کہ شاید یہ بندہ نظام میں کچھ تبدیلی لے کر آئے گا اور کچھ امپروو کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسا، جب اس کو سپیس دی گئی اور اس کے لیے وکٹ توڑی گئی، تو اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ جب وکٹیں توڑی گئی تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دم یہ پاپولر ہو گیا، عوام کو ایک اس سے امید لگ گئی، تمام نوجوان اس کے ساتھ ہو گئے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ گئے، بیرون ملک پاکستانی، پڑھا لکھا پاکستانی وہ اس نظام کا حصہ بن گیا، اور وہ نظام کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے لگا، جس کی وجہ سے یہ نظام بچ گیا اصل میں، ورنہ یہ نظام 2011-12-13 کے قریب ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ نظام بچ گیا۔ تو اس لیے یہ اس کو لانے کی وجہ تھی، جو کہ آخر میں 2018 میں کامیاب ہوا، کیونکہ اس کی پارٹی سٹرکچر تھا نہیں، تو 2013 کی بجائے 2018 میں بہرحال اس کو بھی داندلی کے ساتھ ملا کر اتنا سٹرکچر دے دیا گیا کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اس کی لانے کی وجہ تھی۔ اس کو ہٹانے کی وجہ کیا تھی؟ ہٹانے کی وجہ امریکہ نہیں تھا، یہ بالکل بکواس کہانی ہے کہ امریکہ نے اس کو ہٹایا، امریکہ نے یہ کیا، امریکہ نے وہ کیا، امریکہ نے ہرگز ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ سائفر شائفر کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ جو ہے سیفر ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کہا جائے کہ امریکہ اس کو ہٹا رہا تھا، بلکہ اب تو خود عمران خان اس بات سے پیچھے ہٹ گیا ہے، تو اب تو اس میں کیا جان رہ گئی ہے، وہ آلریڈی فلی ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے۔ تو اصل میں اس کو ہٹانے کی وجہ انٹرنل تھی، کیونکہ پاور سٹرگل تھی، اور وہ کنٹری کی اکانومی اس کولیپس لیول پہ آ چکی تھی، جس کے بعد اس کو سسٹین کرنا ملٹری کے لیے مشکل تھا، اور یہ اب ویل ڈاکومنٹڈ بات ہے، اور یہ ہر بندے کو اب پتہ ہے جو ذرا سا بھی اوپن مائنڈڈ اور سیریس ہو کہ کہاں پہ ڈیسیجنز ہوئے تھے اور کیا چینجز آئی تھی۔ اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا، یہ ڈائریکٹلی ود ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی اپنی لڑائی تھی، جس میں اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار اس بندے سے سائیڈ لائن ہونا ہے، اور سائیڈ لائن کے کیس ہوتے ہی وہ چل نہیں پائے، اور اب میرے خیال میں وہ تمام تفصیلات لوگوں کو ہر ایک چیز پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا اور کیسے سب کچھ ہوا۔
جس پہ یہ ناراض ہے، تو یہ ود ان امریکن ایجنٹس کی لڑائی ہے، یہ کوئی امریکہ کے خلاف یا اس کی لڑائی نہیں ہے۔ اور آج اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ ذمہ دار نہیں تھا، یہاں سے ایکسپورٹ ہوا تھا، باجوا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، اٹس ویری کلیئر۔ اور باقی جہاں تک وہ ہم نظام کے خلاف ہیں، ہم کو یہ نہیں، ہم وہ نہیں ہے، وہ ساری باتیں بھی ریورس ہو گئی ہیں، اور اس کو، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی الٹرنیٹ نظام کی بات تو نہیں کر رہے، تو اسی نظام کی بات کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک اڈوں کی تعلق ہے، امریکہ کو اڈے چاہیے ہی نہیں، یہ غلط کنسپٹ ہے، امریکہ نے ڈیمانڈ ہی نہیں کیے۔ اب انفیکٹ وہ وہ جو ہے وہ کر چکے ہیں، کیا کہتے ہیں، کنفرم کر چکے ہیں کہ ہم نے اڈے نہیں مانگے، ہم نے اڈے کیے نہیں۔ یہ خود اس نے کہا، وہ کہیں گے تو میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دوں گا۔ یہ صرف اس کو پتہ ہے، یہ پتہ بات اس کو پتہ ہے، اور یہ مسلم ہر رولر کو پتہ ہے کہ اینٹی امریکن اسٹیٹمنٹ سے آپ ایک دم پاپولر ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا بہت مقابلہ کرنا ہے، تو آپ کو اینٹی امریکن شو کر کے آپ مقابلہ کرنے کی کچھ نہ کچھ صلاحیت بلڈ کر لیتے ہیں۔ تو ہی از جسٹ ایکسپلائٹنگ دیٹ، اینڈ ناؤ ہی نو کہ ایک خاص حد سے آگے جانا خطرناک ہوتا ہے، پھر امریکہ واقعی ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے اب وہ سب کو راضی کرنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ تو دیر از یہ